علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر ندیم بھائی؟ الحمدللہ. سنا آپ ممبئی آئے ہیں؟ جی جی. کچھ عنوان تھا آپ کا، تغافل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تغافل اختیار کرو، بڑے آدمی بن جاؤ گے. بڑے آدمی بن جاؤ. کیا تھا تغافل معنی؟ کیا مطلب تغافل اختیار کرو گے بڑے آدمی بن جاؤ گے؟ مطلب سمجھا نہیں. یار آپ تو بڑے اردو کے ماہر بنتے ہو، فعل فاعل سب سمجھتے، آپ کو مفعول تغافل نہیں سمجھا آپ کو؟ بھائی تم بھی تو میرے سوال کرتے ہو، اس کا مطلب سوال کرنا کسی کی مہارت کو سلب کرتا ہے. ہاں بالکل کرتا ہے. آپ نے اقرار کر لیا نا سوال میں کہ آپ کو نہیں معلوم. مہارت کو میں نے آپ کی زبان کیا ہوتا ہے. میں تو اردو میں اتنا ماہر ہوں الحمدللہ. بہرحال سوال کر لیا کیا مطلب کیا ہوتا ہے. تو تم مجھے فون کر کے پوچھتے ہو کہ آپ کا ایک مسئلہ تھا، تو اس کا مطلب تم اس مسئلے سے جاہل رہتے ہو کیا؟ کون؟ اگر یہ اصول ہے تو نہیں، یہ مانا تھوڑی پوچھتا ہوں. ہمیشہ فون کرتے ہو. میں مانا نہیں پوچھتا. بھائی ایک مسئلہ ہے. میں مانا نہیں پوچھتا، مسئلہ پوچھتا ہوں. آپ مانا پوچھ رہے ہیں. مانا ہے تو مسئلہ. آپ بتا دیں تغافل کا مانا کیا ہوتا ہے، بتائیے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں. وہی نا، میں یہی بتا رہا ہوں. آپ کو نہیں معلوم نا، آپ میرے سے سیکھو گے اور پھر ہیرو گیری کرو گے. میں تو الحمدللہ. ارے جب میں نے اس سے خطاب کر دیا، میرا خطاب آ گیا، 45 منٹ کا خطاب ہے، تو اس میں سب بتایا ہوں گا نا تغافل کسے کہتے ہیں. ایسے آپ جیسے وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جو میں یہی بتا رہا ہوں. پہلے آپ اقرار کر لیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، تو میں سمجھا دیتا ہوں. یعنی تم کو نہیں معلوم تو میں بتاؤں. میں تو خطاب کیا ہوں نا، آپ جیسے مغالطہ دور کیا ہوں نا میں نے. 45 منٹ کا خطاب یوٹیوب پہ آنے والا ہے. یعنی تو آپ یہ مغالطے باہر آئیے، باتیں مت بنائیے. بتائیے آپ کو تغافل کا معنی پتا ہے کہ نہیں؟ پریشان مت ہو. میں تغافل کا معنی میں پریشان نہیں ہو رہا ہوں نا، میں خطاب کر چکا ہوں. پریشان آپ ہو رہے ہیں، آپ پھنس گئے. تھوڑا بولنے دو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اصول ہے کہ کوئی آدمی کچھ پوچھے تو وہ جاہل ہوتا ہے، تو آپ سب سے بڑے مانا پوچھے تو اچھا پتہ چلتا ہے نا، اس کو نہیں معلوم. مانا تھوڑی پوچھتا کوئی کسی سے. مانا پوچھے، اگر لفظ کے معنی پوچھنا جہالت ہے تو پورا مسئلہ پوچھنا تو بڑی جہالت. پھر وہی تم پہنچ گئے اس معاملے میں. تم جاہل ہو، یہ تو پکا یقین ہے. جس آدمی کا علم نہیں ہو تو اس میں پوچھتا نا آدمی. اور علم جب مانا پوچھے تو اس کو پتا ہے کہ وہ الفاظ کو نہیں سمجھ پا رہا، پوری بات کو سمجھ جا رہا ہے، وہ الفاظ کو نہیں سمجھ رہا ہے. بڑے آدمی بنتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا. تمہیں بات کرتے ندیم بھائی، تھوڑی بات کرتے. پریشان تھوڑی نا، میں پریشان آپ ہو گئے نا. ٹاپک کا نام سن کے ہی پریشان ہو گئے. ابھی دیکھیے میری دور اندیشی دیکھیے. رضوان سے پوچھو کہ یہ الفاظ میں نے جان بوجھ کے رکھایا تھا. میں نے لوگوں میں تجسس ہوگا وہ جاننے کی کوشش کری. میری بات تو پوری ہو رہی ہے. تغافل کا لفظ پھر بول رہے ہو. تغافل کا لفظ آپ نے جو عبارت کے ساتھ ملایا ہے اس سے تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا. تغافل کے معنی ہوتے ہیں غفلت اختیار کرو، بڑے آدمی بن جاؤ گے. تغافل کے معنی تو غفلت ہوتی ہے. صحیح ہے. غفلت اختیار کر لے ہم بڑے آدمی بن جائیں گے. ہاں کس سے غفلت اختیار کر لیں؟ اب یہی تو جہالت ہے آپ کی. عرف باز ارض ان باز. اب کیا معنی ہوا اس کا؟ قرآن کی آیت ہے. میں آپ ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہا ہے. عرف بازہ و ارضہ ان باز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کچھ بات بتائی اور کچھ کو نظر انداز کیا، تغافل اختیار کیا. جاہل ہو، قرآن حدیث تو تم پڑھتے نہیں ہو. ارے نظر انداز کیا، نظر انداز کس کو کرنا ہے؟ تمہاری عبارت ہے تغافل اختیار کرو، بڑے آدمی بن جاؤ گے. وہ بھائی کرکٹ میچ مت کھیلو. اس کو میرا بیان ہوا ہے، یوٹیوب پہ آئے گا، تم سن کے عبرت حاصل کرو گے. اس کو اچھی باتیں بتائے تھے اور یہ اتنا وسیع ٹاپک تھا کہ اس میں باپ بیٹے کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات، ساس بہو کے معاملات، دوست یاری کے معاملات، بڑے بوڑھوں کے معاملات، سب معاملات آ گئے. اچھا حیرت ہے مجھے، حیرت آپ ایک منٹ بولنے دو. جیسے کہ ایک ہوتا ہے توکل اختیار کرنا اور ایک ہوتا ہے جو ہے نا وہ توکل اختیار نہیں کرنا. تو آدمی کے تغافل کا معنی ہوتا ہے نظر انداز کرنا، غفلت اختیار کرنا نہیں. ہاں غفلت اختیار کرنا، نظر انداز کرنا. غفلت اختیار کر لو، بڑے آدمی بن جاؤ گے. نظر انداز کرو، بڑے آدمی بن جاؤ گے. کیا نظر انداز کرو؟ تغافل کہتے ہیں عقل مندی، فہم و فراست کا نام ہے، اور غفلت شاری، بے وقوفی اور حماقت کا نام ہے. تغافل کس کا نام ہے؟ عقل مندی، فہم و فراست کا نام ہے، اور غفلت شاری، بے وقوفی اور حماقت کا نام ہے. تغافل کس کا نام ہے؟ تغافل نظر انداز کرنا، چشپوشی اختیار کرنا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ کسی نبی نے کبھی کسی معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. یہ جو تغافل اختیار کرنا، چشم پوشی اختیار کرنا، نظر انداز کرنا اخلاق نبوت میں سے. تمہیں کیا معلوم؟ تمہارے نبی تو تمہارے امام صاحب ہیں نا، تمہیں کیا معلوم کہ اخلاق نظر انداز کرنا، تغافل اختیار کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اخلاق نبوت میں سے ایک ہے. میں بول رہا ہوں تم پریشان ہو رہے ہو. کہاں آپ پریشان ہو گئے جناب؟ آپ کی تو میت اب نکل ہی گئی اس ٹاپک پہ. اب پبلک سن لے گی. آپ تغافل کو اس نے غفلت شاید میں شمار کر لیا. توبہ 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 توبہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا. ان 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، کبھی یہ نہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں کیا. صحیح بخاری کی روایت. اب یہاں بتائیں اللہ کے نبی نے تغافل کون سا اختیار کیا تھا؟ غفلت والا یا نظر انداز کرنے والا؟ مالک کی تم کو حدیث بھی نہیں پتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب اس سے کوئی نقصان ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نہیں کہتا کہ کیوں کر دیا نقصان. ہاں بس سمجھ میں آ گئی نا. تو اب یہاں کون سا تغافل اختیار کیا اللہ کے رسول نے؟ نظر انداز کرنے والا یا غفلت شاری؟ تھوڑا بولنے کو دو. تم کب سے بول رہے ہو؟ انس بن مالک کی حدیث تم کو الفاظ بتانی کیا ہے اس کے. ارے میں سب میرے کو مت سمجھا یار. یہ تو الو بنانا مقلدوں کو کیا کرو. یہاں پر جو اللہ کے نبی نے تغافل اختیار کیا ہے یہ نظر انداز کیا تھا یا غفلت برتی تھی؟ دونوں میں سے کیا کہتا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا تھا، غفلت نہیں برتی تھی. اب غافل میں تغافل پوچھ رہا ہوں کون سا تغافل اختیار کیا تھا؟ تو غفلت اختیار اللہ کے نہیں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت میں نہیں تھا. ابن الوردی بہت مشہور شاعر عربی کا، اس نے کہا ہے کچھ معاملات میں تغافل اختیار کیا کرو کیونکہ اچھائیوں سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو تغافل برتتا ہے. اور تغافل برتنے کے یہ فائدے ہیں کہ اس سے دشمن کم ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے کاموں کو کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے دور رہتی ہے. جو شخص تغافل اختیار نہیں کرتا، بات میں بحث و مباحثہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس سے اس کے گھر والے سب پریشان ہوتے ہیں. اب بتائیں بات نہیں کر پاؤ گے اس کے لیے تم بیچ میں بابر کرتے ہو. ارے آفتاب بھائی تم قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھانے لگو گے. ابھی میں اسلاف سے سمجھا رہا ہوں تغافل چشپوشی کے معنی کو. اچھا چلو 1 منٹ تم بولو، 1 منٹ میں بولتا ہوں. تم میں اگر تم کو اصل سے پیدل ثابت نہیں کہ میرا نام آفتاب نہیں. ارے تم میری لائف اپنے دیکھنا چھوڑ دو. سنو تم کس سے ثابت کرو گے؟ اپنی عقل سے ثابت کرو گے اپنے امام صاحب کی عقل سے. سنو تم نے جو چیلنج کیا ہے اس کی وضاحت کر دو. تم نے جو چیلنج کیا اس کی وضاحت کرو. اپنی عقل سے مجھے غلط ثابت کرو گے اپنے امام صاحب کی عقل. بولنے دو نا بھائی، بولنے دو نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا جواب دو. تم مجھے غلط کس کی عقل سے ثابت کرو گے؟ تمہاری ناقص عقل سے یا اپنے امام صاحب کی عقل سے؟ غفلت نہیں تھی. سنو نا میں پہلے کلیئر کر دوں پھر آگے بات چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت نہیں تھی انس کے عمل سے. اچھا میں نے کب کہا بھائی جو معلوم تھا؟ میں نے کب کہا؟ تم نے تغافل وہاں پہ کیوں جوائن کیا؟ تغافل کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اس میں چشم پوشی بھی ہوتی ہے، نظر انداز کرنا بھی ہوتا ہے، غفلت کرنا بھی ہوتا ہے. تغافل اور نظر انداز اور تغافل کا میں نے فرق بتایا. ارے وہ مینٹل آدمی. ارے سعودی کے عالم کا جمعہ کا خطبہ ہے یہ. سعودی کے عالم کا جن کی 20 رکعت کا تم حوالہ دیتے اس کا جمعہ کا خطبہ ہے یہ. ابھی تم نے سعودی کے عالم پر اعتراض کیا ہے اس لفظ پر. کتنے بڑے تم جاہل ہو. اچھا تم نے اللہ کے نبی پیش کر اعتراض کر دیا معاذ اللہ کہ اللہ چالو شیعہ والی حرکت. جب مذہب ثابت نہیں ہو تو گستاخی کی بناؤ. یہودی والی صفت چالو کر تمہاری. تم معلوم ہے تم قیامت تک تم یہ اپنی تغافل غفلت کیا. ارے یہ لکھنا چاہیے تھا تم کو عنوان سے آفتاب سے پوچھ لینا چاہیے تھا. ارے جاہل میرا بیان سیکھ جائے گا میرے سے بیان کرنا. میرے بیان کرنا میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ تم کسی موضوع پہ بولو، 1 گھنٹہ آفتاب بولے، فیصلہ عوام کر لے. ارے پہلے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تم میرے کو غلط اپنی ناقص عقل سے کرو گے اپنے امام صاحب کی عقل سے. یہ سنو تم پھر 1 گھنٹہ تو 1 منٹ تو بول نہیں پا رہے بھائی. تو میرے سامنے آفتاب صدیقی کتنا مغالطے کی دنیا میں جی رہا ہے یار. اب تو ہے نا. سنو میں پوچھ رہا ہوں تم مجھے کس کی عقل سے غلط ثابت کرو گے؟ تمہاری ناقص عقل سے اپنے امام صاحب کی عقل سے. اچھا میری بات سنو. تم معلوم میں تم بڑبڑ کرو گے، تم کو پتا ہے آفتاب بڑبڑ. میرا سوال ہے، میرا سوال سن کے تم بڑبڑ یہ کہہ رہا ہوں. میں غفلت تغافل کو اسلاف سے ثابت کروں گا نہ کہ اپنی ناقص عقل سے. اسلاف کے طریقے سے اللہ کے نبی صحابہ اکرام ائمہ اکرام کے طریقے سے.
आफ्ताब सिद्दीकी मेरी इस बात को गलत कैसे साबित करेगा? उसकी नाकिस अक्ल से करेगा या अपने इमाम साहब की अक्ल से? जवाब नहीं आ रहा होता है यार। 10 घंटा बोलने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लिया आफ्ताब भाई तुमने, 1 मिनट में तुमसे जवाब नहीं दिया जा रहा है, जल्दी बताओ। सुनो मेरी बात सुन लो ना, तुम बोलने नहीं दोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट तुम बोलो, 1 मिनट मैं बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो एक को छोड़ो, मैं बोलूँ तो मैं तो 1 मिनट ही बोल रहा हूँ, तुम जवाब किधर दे रहे हो मेरी बात का? मैं तगाफुल के माना को असलाफ अल्लाह के नबी सल्लम सहाबा से बताऊंगा, उनकी समझ से, अपनी समझ से नहीं बताऊंगा। आफ्ताब सिद्दीकी मुझे गलत साबित करेगा, उसकी नाकिस अक्ल से करेगा या अपने इमाम साहब की अक्ल से करेगा? जवाब नहीं आ रहा। सुन लो यार, देखो कितना परेशान मत हो। मैं कह रहा हूँ, अरे मैं अहले सुन्नत का उसूल के कुरान और हदीस को हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की समझ से समझेंगे, आइम्मा की समझ से समझेंगे। आफ्ताब सिद्दीकी इस मसले में खुद की अक्ल से समझेगा या अपने इमाम साहब की अक्ल से समझेगा? जवाब नहीं आ रहा। बोलो मैं जवाब नहीं आ रहा ना, बोल तो रहे हो तुम, जवाब दो। वो बकबक करने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए तुमको कहा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ अरे 1 घंटे का तुमने मुगालता लिए, 1 मिनट भी तुमसे बोला नहीं जा रहा है। मुंगेरी लाल कम देखा करो ना यार, कार्टून कम देखा करो। बड़बड़ करोगे। तुम मुंबई आए हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने तुमको तकलीफ तो पहले भी चैलेंज किया। अरे तकलीफ कोई दीन है क्या? तुम फजूल मैटरों में शियाओं ने झुंझुना दिया है और तुम ये झुंझुने में डाल के लोगों को उलझाना चाहते हो। मैं तुमको चैलेंज किया हूँ कि मुफ्ती अजमल, डॉक्टर बॉन्ड, आफ्ताब सिद्दीकी, सईद, अनवर, ये पांचों मिलके बैठ जाए, मैं अकेला नमाज में हाथ बांधने पर बात कर लेते हैं, तुम 5 में अकेला। ऐसा मुनाजरा तुमने कभी, ऐसा किस्सा कभी तुमने देखे होंगे? एक अहले हदीस, हजारों मुकल्लिद, एक अहले हदीस, तुम 5, मैं अकेला। बोलो ना यार। देखो डॉक्टर बॉन्ड साहब ने तुमको वो चैलेंज दिया है, वो तुमसे कबूल करो। मेरी तुमसे तकलीफ मैं तुमको 5 लोगों का चैलेंज दिया ना, तुम हवाई फायरिंग कर रहे थे ना। तकलीफ में दीन है क्या? मैं दीन पे बात करता हूँ भाई, मेरी इस्लाह दीन की, दुनिया के कामों की नहीं है। मैं कहता हूँ दीन है ना, ये तो तुम्हारा दीन होगा, हमारा दीन नहीं, हैसियत ही नहीं है तकलीफ की। अरे बेवकूफ, मद्दे मुकाबिल जब होगा तुम कहो तकलीफ बेदीनी, मैं कहूँ दीन, तब तो मुनाजरा होगा। मैं तो बोलो ना बेदीनी है। तो यही तो बेटावा लिख के दिया हूँ। जो तुम करते आए हो साबित नहीं कर सकते। दीन जब कंप्लीट हुआ उसको साबित नहीं कर सकते ना तुम्हारी। तैयार हो? अरे मेरे को तैयार होने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं टाइम पास वाले टॉपिक नहीं लेता हूँ। ये शियाओं ने झुंझुना दिए हैं ताकि असली मौजूद से लोगों को तैयार नहीं। तुम तकलीफ तो मुनाजरे के लिए तैयार हो या नहीं? अकीदे पे बात करता हूँ ना। ये तकलीफ तो मुनाजर शियाओं को तुमको दिए हैं लोगों को उलझाने के लिए। फजाइल अमल दुनियावी किताब, ये तकलीफ दुनियावी अमल, ये इंसानों के अमल में तुम उलझे हो। तुम्हारा मजहब दुनिया का आसमानी थोड़ी है। वो बनता है, मुबल्लिग बनता है मेरे तकलीफ के चैलेंज से फरार। अरे भाई जो तकलीफ का चैलेंज तू दे रहा है, मेरे को एक बात बता दे, ये काम किसी नबी ने किया हो? साबित करना दीनी है, मैं साबित करूँगा। साबित कर रहा हूँ ना, किसी नबी ने तकलीफ नहीं किया है जो आफ्ताब सिद्दीकी की तकलीफ करता है। किसी नबी ने नहीं। तू साबित कर दे एक नबी ने किया हो। तैयार हो जाओ, मुनाजरे में दिलाई जाए। फिर वही बोल वचन भागा। अब भागा। अब तू साबित कर दे जो आफ्ताब सिद्दीकी की तकलीफ करता है। 1,24,000 अंबिया किराम आए, किसी ने तकलीफ किया हो? साबित कर दे तू। मैं तो साबित करता हूँ कि जब दीन कंप्लीट हुए थी नहीं, लेकिन नबी ने किए ही नहीं। भाग गए? कहाँ भाग गए हो आफ्ताब भाई?